دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح المرأة حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم حق بنفسها من وليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المسلم. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، امامت سے لے کر کے سیاست تک، عالم دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر کے قیامت تک تمام احوال کو بیان کر دیے ہیں. تبیان لکل شیء. قرآن پاک کے اندر تمام چیزوں کا بیان، شریعت میں تمام چیزوں کا بیان ہے. اب ہم لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں، ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگ ماں باپ کا سر جو نیچے جھک جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، شادی کے بارے میں خود سے جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے وبال اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس مسئلے میں خاص کر کے شادی بیاہ نکاح میں شریعت سے بالکل ہٹ گئے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی اپنے مرضی سے، نکاح اپنے مرضی سے کرنا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یہاں پر یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تو ہے کہ نعوذ باللہ، یعنی عمل سے شاید علم میں ہو، ذہن میں ہو کہ شریعت میں اور قرآن اور حدیث میں، نبی کی سنت میں نکاح کیسے کرنا ہے، کوئی اس کے بارے میں گائیڈ لائن ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے نکاح کے اندر بے برکتی اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکاح کے اندر اپنائیں. ان میں سے ایک چیز بیان کی گئی تھی کفو کا. کفو کا مطلب برابری، کہ نکاح کے اندر برابری کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو مجھ سے کسی آدمی دوستوں نے کچھ سوال کیا کہ مفتی صاحب، ایک طرف تو قرآن کا حکم ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی، جو سب سے زیادہ متقی ہو، چاہے کسی بھی برادری کا ہو. برادری اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں، یہ بالکل جہالت کی رسم ہے. اللہ کے رسول نے اس کو پیروں کے تلے رون دیا ہے، جاہلیت کی تمام باتوں کو. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب برادریت اور کفات اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے تو نکاح کے اندر فقہا نے اس کا کیوں اعتبار کیا؟ تو یاد رکھیے کہ
یہ عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شادی نکاح کے مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ابو جہل ابو لہب تھا، لیکن ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے عربی نہیں جانتے تھے، نبی کے خاندان کے نہیں تھے اور بہت زیادہ بدشکل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے باڈی گارڈ کے طریقے پر، کہ جس طرح باڈی گارڈ جو ہے وہ ساتھ میں چلتا ہے منتری کے، اسی طریقے سے اعزاز و اکرام کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے مہار اور لگام پکڑ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آگے داخل ہوں گے۔ تو مذہب اسلام کے اندر برادریت کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو پھر یہ نکاح کے اندر یہ کیوں اعتبار کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نکاح کے اندر جو برادریت کا ہے اور اسی طریقے سے خاندان کا، کفایت کا، یہ عصبیت کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مقصد کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس طریقے سے آپ خود تجربہ کر لیجئے کہ اگر آپ کے لیول کا آدمی ہو آپ کے ساتھ سفر کرے تو بڑا اچھا لگے گا، اور نعوذ باللہ ایک بالکل گھٹیا اور کھٹارا آدمی آپ کے ساتھ سفر کرے، پورا سفر آپ کا بالکل بیکار ہو جائے گا، کیونکہ طبیعت میل نہیں کھائے گی اس کے ساتھ۔ تو چونکہ نکاح کا مقصد ہے طبیعت میاں بیوی کا میل کھانا، اور دونوں ایک طرح کے رہیں گے، ایک برادری کے رہیں گے اور ایک خاندان کے رہیں گے، اور جو شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے دین کا، ساری چیزوں کا، وہ اگر رہے گا تو میل میاں بیوی کے طبیعت میں اچھی رہے گی اور زندگی صحیح سے گزرے گی۔ تو شریعت نے اور فقہا نے جو اس کا اعتبار کیا ہے میاں بیوی کے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا ہے، عصبیت کی وجہ سے نہیں کیا۔ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اگر کوئی آدمی رکشہ چلانے والا ہے اگلا صف میں آ جائے اور ایک کھرب پتی آئے بعد میں آئے، تو وہ کھرب پتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رکشہ والے کو اگلے صف سے پیچھے کر دے، یہ حق نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ہے، امام کے پہلے جا سکتا ہے۔ تو تمام جگہوں کے اندر جو عبادات کے قبیل سے ہیں اور جہاں پر حقوق کے اعتبار سے وہاں پر عصبیت نہیں ہے، اور میاں بیوی کے زندگی میں میل ہونا ضروری ہے، اس میل کو باقی رکھنے کے لیے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کا اعتبار کیا۔ خود آپ تجربہ کر لیں کہ جب آپ اپنے برادری کے اندر رشتہ کرتے ہیں تو شادی کے موقع پر بہت سارے پرانے رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہی غیر برادری کے اندر کریں گے تو آپ کو اجنبیت کی طرح لگے گی۔ مثال کے طور پر لڑکی سید خاندان کیا ہو اور لڑکا موچی اور بھنگی برادری کا ہو، تو عورت کی طبیعت کے اندر گھن آئے گی کہ میں اتنے اونچے خاندان کی ہوں اور مجھے ایک بھنگی کے برادری سے شادی کر دی گئی، مجھے ایک نائی کے برادری سے شادی کر دی گئی، تو عورت کے دل کے اندر جو شوہر کی محبت ہونی چاہیے، جو قدر ہونی چاہیے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر اسی سے ناگواری اور نا اتفاقی شروع ہوگی اور اسی سے پھر رشتہ بگڑ جائے گا۔ تو کفو کا جو اعتبار کیا ہے مصلحت کی وجہ سے میاں بیوی کے اوپر رحم کھا کر کے اور زوجین کے درمیان بہترین زندگی گزرنے کے لیے شریعت نے کیا ہے، عصبیت کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی کہ لا تنکح الایم حتی تستعمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو لڑکی بالغہ ہو اور باکرہ ہو، یہ باکرہ نہ سیبہ ہو یعنی بیوہ ہو، کنواری نہ ہو بلکہ غیر کنواری ہو، اگر اس لڑکی سے
نکاح کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ضروری ہے حتیٰ تستامرا کہ اس سے اجازت لی جائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ کو غور سے ذرا سمجھیے گا کہ لڑکی بعض کنواری ہوتی ہے، شروع اکثر طور پر شادی ہوتی ہے، اور بعض لڑکیوں کو بیوہ ہونے کی بنیاد پر یا طلاق پڑنے کی بنیاد پر دوبارہ شادی ہوتی ہے۔ تو اولیاء کو ولی جو ان کا ہے، ذمہ دار جو ہے، ان ذمہ دار مردوں کو حکم دیا گیا لا تنکح الایم حتی تستامر، کہ اگر کنواری نہ ہو بلکہ دواہی لڑکی ہو اور اس کو نکاح کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے صاف اجازت لے لو کہ میں تمہارا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، تم تیار ہو یا نہیں ہو۔ حتیٰ تستامرا کا مطلب یہ کہ وہ صاف کہہ دے کہ ہاں یا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی ہے، اور غیر کنواری لڑکی کے اندر وہ بات نہیں رہتی ہے، اس کا حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ جو کنواری نہ ہو اس کے لیے صاف اجازت لینا ہوگا۔ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور جو کنواری لڑکی ہو اس سے اجازت لی جائے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، کہ اس کی اجازت کیسے ہے؟ تو فرمائے ان تسکتا، کہ وہ خاموش رہے۔ بعد نکاح پڑھانے والے مسئلہ نہیں جانتے، کنواری لڑکی سے زبردستی بلواتے ہیں کہ تمہارا نکاح فلاں سے کر دے، تم بولو، زور سے لوگ بلواتے ہیں۔ حالانکہ کنواری لڑکی کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ زور سے بولنے میں اس کے لیے شرم کی باعث ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ اگر کنواری لڑکی خاموش رہے، انکار نہ کرے، تو وہی خاموشی بھی اس کی اجازت مانی جاتی ہے۔ تو کنواری لڑکی کے لیے خاموش رہنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر غیر کنواری ہو، دواہی لڑکی ہو، تو پھر اس کے لیے صاف اجازت لینا شرط ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر جو تعلیم دی گئی کہ لڑکا اور لڑکی سے، جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا اولاد سے پوچھنا ہے، ماں باپ جہاں چاہیں شادی کر دیں، بلکہ میری دادی کہتی ہے کہ بیٹی تو گائے کے مثل ہے، جس کے ساتھ اس کو ڈور دے وہ چلی جائے گی، لڑکی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے نکاح کریں۔ لیکن اس حدیث کے مطالعے سے اور اس حدیث کے ذیل میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکا اور لڑکی اگر بالغ اور بالغہ ہوں تو ان سے اجازت لینی چاہیے، ان سے رائے کرنی چاہیے، جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اجازت لیے تھے کہ بیٹی تمہارا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت دی تھی۔ یہ اللہ کے رسول سنت ہمیں بتا کر کے گئے ہیں۔ اس لیے زبردستی ماں باپ کسی کو نکاح نہ کرے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دل میں جب شروع سے نفرت رہے گی کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو یاد رکھیے جیسا کہ ابھی میں واقعہ بیان کروں گا کہ کیا ہوا۔ تو اب یہ ہے بات کہ ڈائریکٹ ماں باپ لڑکے سے نہ پوچھے، لڑکے ڈائریکٹ کیسے ماں باپ کو بولیں گے کہ ہاں یہ رشتہ پسند ہے، لڑکوں میں بھی شرم ہے۔ لڑکیوں سے بھی ڈائریکٹ ماں باپ نہ پوچھے، بلکہ لڑکیوں سے جو ان کی سہیلیاں ہیں ان سے پوچھے، اور لڑکوں کے جو دوست ہیں ان سے معلوم کرے کہ کیا لڑکے کی رائے بنتی ہے یا نہیں، لڑکا بھی اس کے اوپر تیار ہے یا نہیں تیار ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو حدیث ہے الایم احق بنفسها من ولیہا، جو مسلم کی روایت ہے کہ جو کنواری لڑکی ہے اور بالغہ ہے، وہ بالغہ لڑکی اپنے حقدار ہے اپنے ولی سے، یعنی وہ جب تک کہ تیار نہ ہو زبردستی نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کو تیار بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں گاؤں کے نام مت پوچھئے گا، ایک لڑکی کے رشتہ لگا، لڑکا تھوڑا کالا تھا اور لڑکی خوبصورت تھی۔ لڑکی اپنے ماں باپ کو بولی کہ مجھے وہ رشتہ پسند نہیں ہے، رشتہ مت کیجیے۔
لیکن لوگوں نے سمجھا کہ ارے شروع ہوتا ہے، شادی ہو جائے گی تو سب سدھر جائے گی، چنانچہ زبردستی لوگ شادی کر دیے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ یہ رانچی ضلع کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ رانچی شہری کی بات کہیے، لڑکا رانچی شہر کا اور لڑکی دیہات کی۔ جیسے ہی وہ لڑکا رات میں لڑکی کے کمرے میں آیا، لڑکی چیخو پکار کرنا شروع کر دی، لڑکے کو ذلیل کر دے کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ چنانچہ پھر فون ہوا اور رات ہی کو لڑکی کے گھر والے آئے اور اس کو واپس لے گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، جھاڑ پھونک کروائے، دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کرائے، لیکن وہاں تو دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی نہیں رہی، بالآخر وہ طلاق لینی پڑی۔ تو اس لیے نقصان ہوتا ہے کہ زبردستی ماں باپ نکاح نہ کریں، بلکہ لڑکی کے اور لڑکا کے رضامندی معلوم کر لیں۔ اسی طرح ایک آدمی لڑکا نہیں پسند کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں، اور لوگ زبردستی ماں باپ شادی کر دیے، یہاں تک کہ بات چیت نہیں، کسی طرح ایک لڑکا بھی ہوا اور ایک بچے کے پیدائش کے بعد مرد نے اس کو طلاق دے دیا، عورت کی زندگی خراب ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیان کی کہ ماں باپ لڑکے اور لڑکی سے رائے معلوم کریں، ان کے رضامندی کو معلوم کریں۔ ماں باپ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اولاد کا بھلا ہو، ماں باپ غلط جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، اگر اس سنت پر عمل کر لی جائے تو انشاءاللہ لڑکے اور لڑکیوں کے دل بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرے گی۔ اس لیے یہ سنت اپنائیں کہ زبردستی ہم نکاح نہ کریں۔ ایک طرف تو ماں باپ کو یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکیوں کے یہ کیا ہے، ان کے رائے معلوم کریں۔ دوسری طرف لڑکیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، ایما امرات تزوجت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، کہ جو عورت بغیر گارجین، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر ماں باپ، بغیر باپ بھائی کی اجازت کے نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہ دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ اوپر کی حدیث سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، الایّم احق بنفسها من ولیھا، کہ جو بالغہ ہیں وہ اپنا نکاح کے خود مختار ہیں اور ان کا نکاح ان کے رائے کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت بغیر گارجین کی اجازت کے نکاح کرے گی، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت، بالغہ عورت بھی اپنے نکاح کا مالک نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیث میں تعارض عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ٹکراؤ کہہ لیجئے، یہ دونوں میں ٹکراؤ اور تعارض نظر آ رہا ہے۔ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اوپر والی حدیث بالغہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بالغہ عورت اپنا نکاح کر لے تو نکاح اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر کفو میں، کہ ایک لڑکی سید ہے، کروڑ پتی ہے، اور وہ لڑکی بھکاری سے اور نیچے کی ذات حجام سے، نائی سے کر لی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے باعث ننگ و عار ہے اور ماں باپ کے لیے ذلت کی چیز ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قاضی کے پاس دعویٰ دائر کر کے اس نکاح کو فسخ کرا دے، یہ ماں باپ کو حق ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں فقہاء نے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی نہایت اوپر خاندان کے اور لڑکا نہایت نیچے ذلیل کا اور کوئی جوڑ کا نہیں ہو جس میں ذلت کا اور رسوائی کا باعث ہو، تو ماں باپ اس نکاح کو قاضی سے توڑوا سکتے ہیں، فسخ کروا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔
تو بہرحال اگر یہ کیا ہے اس حدیث کا تعلق نابالغہ سے کہ اگر نابالغہ لڑکی ہے یا نابالغ لڑکا ہے اور وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. یا اسی طرح کوئی پاگل ہے, پاگل لڑکا لڑکی ہو, نابالغ لڑکا لڑکی ہو, تو وہ اپنے سے اگر نکاح کرے تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا, بلکہ ان کے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں باپ اجازت دیں, گارجین ان کے اجازت دیں. اب یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ شریعت نے یہ قانون کیوں دیا ہے کہ عورت خود سے نکاح نہ کرے بلکہ ان کے نکاح مرد کرے اور کفو میں کرے. یہ اختیار ولی کو کیوں دیا ہے, اس بات کو اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھے ہیں احکام اسلام عقل کی نظر میں, اتنی موٹی کتاب ہے. اس میں تمام شریعت کی چیزوں کو عقل سے ثابت کیے ہیں. انہوں نے بھی اس کے اندر عقلی بات کی ہے. پہلی وجہ یہ ہے ہننا ناقصات العقل, کہ عورتیں عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں. اسی لیے آپ جماعت میں بارہا سنتے ہوں گے کہ عورتوں کو امیر نہیں بنانا ہے, کیونکہ ان کے عقل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے سکے. اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس ملک کی بادشاہ عورت بن جائے تو خیر الارض بطن الارض خیر من ظہرہا, کہ زمین کا اندر کا حصہ اوپر کے حصے سے بہتر ہے, یعنی مر جانا بہتر ہے, لیکن عورت کو امیر بنانا بہتر نہیں ہے. عورت امیر المؤمنین نہیں بن سکتی ہے اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتی ہے یہ شریعت کے اعتبار سے, کیونکہ ان کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے. عورت اس بات کی ڈیسیژن صحیح طور پر نہیں لے سکتی ہے کہ کون سا رشتہ اچھا ہے اور کون سا رشتہ خراب ہے. زندگی بھر وہ اپنی کیا ہے زندگی خراب کر لے گی. اس لیے یہ پاور اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا ہے. دوسری وجہ کہ محبت میں عربی کی کہاوت ہے حب الشیء یومی و یسمو, کے محبت جو ہے انسان کو اندھی بھی کر دیتا ہے اور بہری بھی کر دیتی ہے. کہ محبت میں برائی بھی اچھائی لگتی ہے اور نعوذ باللہ دشمنی میں اچھائی بھی برائی لگتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. عام طور پر اب لڑکی جو شیعہ سے نکاح کرے اور ماں باپ کی بات نہ مانے, یہ صحیح ہے ہی نہیں, وہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہے. تو اس لیے یہ محبت میں چونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے گی, جس طرح ایک آدمی سرجری نہ جانتا ہو اور وہ سرجری کرے وہ ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دے گا. جو سرجری ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں کہ انسان رشتہ کے لیے کیسا مناسب ہے, یہ ماں باپ جتنا اچھے جان سکتے ہیں اولاد نہیں جان سکتی ہے. اس لیے پاور اللہ تعالیٰ نے گارجین کو دیا ہے اور یہ نابالغ بچے کو نہیں دیا کہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ نکاح کرے لڑکے اور لڑکی خود سے وہ اپنا رشتہ طے کرنا شروع نہ کریں. تیسری وجہ ہے کہ تمام چیزوں کے ذمہ دار مرد ہے. قرآن نے بھی کہا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد ذمہ دار ہے, مرد کو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. بچی کتنی بڑی یہ کیا ہے اس زمانے میں خود دیکھیے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو سنیں کہ غیر مسلم لڑکا لڑکی سے شادی کرتا, مسلمان لڑکی سے کچھ دن رکھتا ہے اور پھر قتل کرتا ہے, اس سے نعوذ باللہ کوٹھے پر بیٹھوا کر کے دھندا کرواتا ہے. نہ اس کو دین کا چھوڑتا ہے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری بیٹیاں اور بہنیں اتنی پاگل ہیں کہ غیر مسلموں سے کیا نکاح کر رہی ہیں. اتنے واقعات ہونے کے باوجود چونکہ ان کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہوتی ہے, اس لیے یہ ذمہ داری ماں باپ کو دیے ہیں کہ ماں باپ رشتہ صحیح جگہ طے کریں. چوتھی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اولیاء کی اور خاندان کی عزت باقی رہتی ہے. خود بقا ہے
नौज़ बिल्लाह जिनके यहाँ लड़की भाग करके शादी कर ले गैर बरादरी के अंदर, नीचे की ज़ात में माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरता है ये माँ ही बाप जानते हैं, उस दर्द को दूसरा आदमी कोई नहीं जानता है। तो इसमें माँ बाप की इज्जत, ख़ानदान की इज्जत, ये इज्जत एक बड़ी नेमत है। इसको बरकरार रखने के लिए शरीयत ने ये पावर माँ बाप को और गार्जियन को, वली को दिया है। पांचवी वजह यह है कि इससे ज़िना का दरवाज़ा बंद हो जाए। अगर लड़के और लड़कियां खुद से रिश्ता तय करने लगें, याद रखिए कि बहुत सारी ये जो झाड़ फूक करते हैं उनके पास लड़कियों के देखिए कि इतनी जाती हैं कि ये शादी करने का वादा किया था, रिश्ता हम लोग को लगा था, नौज़ बिल्लाह मेरी इज्जत के साथ खेला, हमको इस्तेमाल किया और अब निकाह नहीं करता है। अब कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए कि वो लड़का हमसे निकाह कर ले। ये झाड़ फूक करने वाले के पास, हर झाड़ फूक करने वाले के पास ऐसी लड़कियां जो धोखा खाती है पहुंचती है। अगर लड़कियां खुद से रिश्ता तय करने लगे तो याद रखिए कि ज़िना का दरवाज़ा खुल जाएगा, और लड़की अगर इस बारे में बिल्कुल माँ बाप के हवाले कर दे तो ये ज़िना का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये हिकमत है, ये शरीयत के एक एक हुक्म के अंदर इतनी मसलहत, इतनी भलाई छुपी है कि हमारी अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अब कुफू के अंदर निकाह करें और दीनदारी के भी लिहाज रखें। तो ये किफ़ात के एतबार से बात हुई थी। दूसरी बात जुड़ा गई थी पिछले हफ्ता कि लड़कियों को जो निकाह हम करें या इसी तरह लड़कों को वो दीनदारी को देख करके और दीन का लिहाज करके ये बात आई थी कि गुमराह फिरके जितने हैं उनसे बिल्कुल निकाह न करें। देखिए दुनिया के अंदर हम लोग पैसा दे करके गलत चीज़ नहीं खरीदते हैं, वहाँ शर्म नहीं करते हैं। इसलिए ये ईमान और अकीदा और दीन ये सबसे ज़्यादा कीमती है। कुरान पाक ने फ़ख्र के साथ कहा सिबगत अल्लाह, कि हमने अल्लाह के रंग को कबूल किया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से और अल्लाह के दीन से ज़्यादा अच्छी दीन किसकी हो सकती है। इसलिए मैं खुल कर कहता हूँ कि आप अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद हनफी हैं। आप अपने लड़कों का भी और आप अपने लड़कियों का भी सिर्फ और सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद हनफी से निकाह करें। गैर जितने भी गुमराह फिरके हैं उनसे निकाह न करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी लड़की का भी, खास करके लड़कियों का, कि अगर लड़का है तो लड़का का तो चल जाएगा, क्योंकि आप लड़की को अपने यहाँ लाएंगे, उसको दीन सिखाएंगे और उसका ईमान बन जाएगा। जैसे कि कोई गैर मुस्लिम लड़की किस्मत ही वाली है कि वो ईमान कबूल करके, इस्लाम कबूल करके मुसलमान के साथ रहे, तो उस लड़की के तो किस्मत खुल गई कि कुफ्र से निकल करके मुसलमान के तरफ आ गई और इस्लाम कबूल कर ली। लेकिन नौज़ बिल्लाह अगर कोई औरत मुसलमान हो करके गैर मुस्लिम से निकाह करे तो वो उसकी किस्मत फूट गई कि जन्नत से निकल करके जहन्नम के लिए हमेशा हमेश में चली गई। इसी तरह अगर गुमराह फिरके की लड़की हमारे घर में आ जाए और सही उल अकीदा मुसलमान बन जाए तो ये उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। और उसकी दलील क्या है? मसला आप लोग सुने होंगे, किताबिया। किताबिया के माने होते हैं किताब वाले, यानी यहूदी और नसारा, ये अहले किताब हैं। अगर ये यहूदी और नसारा अपने मजहब पर बाकी हों, इस ज़माना में तो अक्सर लोग, वो लोग भी बुत पूजने लगे, ईसाई लोग भी, उनके वो कुफ्र भी में मुब्तला हो गए, तो ऐसे औरतों से जायज़ नहीं है जो कुफ्र या अकीदे के अंदर मुब्तला हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तन्किहुल मुशरिकात, कि मुशरिक औरतों से निकाह न करो। इसी तरह मुशरिक मर्द से निकाह तो है ही नहीं है। तो किताबिया औरत से जो निकाह जायज़ है उसकी वजह यही है कि वो औरत
جائز صرف جائز ہونے تک ہے، بہتر نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ابھی سعودی حکمراں جو غلام بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، انہی لڑکیوں کی وجہ سے یہ لڑکیوں کی وجہ سے ہمارے اکثر مسلم حکمراں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی حمیت اور اسلام کا جذبہ نہیں ہے۔ ان یہودی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان مسلم حکمراں جو عرب کے لوگ ہیں ان کا ایمانی حرارت بالکل کمزور ہو چکا ہے اور ایمانی حمیت کمزور ہو چکی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت سے نکاح کرے۔ اگر وہ لوگ جتنے بھی آپ دیکھیں گے عرب کے خاندان میں جا کر دیکھیں گے، سارے گھروں کے اندر یہودی لڑکیوں کا قبضہ ہے، اور انہی یہودی لڑکیوں کے یہ ابن سلمان جو اتنی گھناؤنی حرکت کر رہا ہے، اس کی تربیت یہودی ماں نے کی ہے۔ یہودیہ ماں کی تربیت کی وجہ سے یہ مردود اسلام کے خلاف نعوذ باللہ اتنی توہین حرکت کرتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی آپ کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں غیر یہودیہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، لیکن یہ فقہا نے جو کہا کہ کسی حد تک کہ اگر یہودیہ عورت ہے تو مسلم مرد نکاح کر سکتا ہے، جائز ہوگا، کیونکہ مردوں کی حکومت چلتی ہے عورتوں کے اوپر، لیکن یہ اسی مرد کے لیے ہے جو مضبوط ہو، ایمان والا ہو، اور اگر مرد کمزور ہو تو نعوذ باللہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ سسرال کی عزت و تعظیم کی وجہ سے وہ بھی عقیدہ بدل دے گا، اور اس کا بھی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اگر کیا ہے، خاص کر کے سوچئے کہ جو صحابہ کو کافر کہے، جو صحابی کو گالی دے، ان کو اپنی لڑکی سے نکاح کرے، ان کا ایمان کہاں پر بچا؟ اسی طرح بریلی لوگ جو ہمیں کافر کہے، خانہ کعبہ کے امام کو کافر کہے، جو ہم کیا ہے، اور اسی طریقے سے ملفوظ میں حسام الحرمین کے اندر کے جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے امام لاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے کہ ان دیوبندیوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اتنا دبا کر کے آپ کی لڑکی سے نکاح کرے گا، بعد میں آپ کی لڑکی کے دین کی حالت کو کیا کرے گا؟ آپ دین کا کام کرتے ہیں اور دینی اعتبار سے مضبوط ہیں، آپ کس ہمت کے ساتھ، کس شرم کے ساتھ آپ اپنی لڑکی کو اس طرح غلط عقیدے کے لوگوں کو نکاح کر دیتے ہیں؟ نام نہیں بتاؤں گے، اسی حلقے رانچی ضلع کے اندر ایک اہل سنت والجماعت تبلیغ سے لگا ہوا آدمی بریلی کے ساتھ نکاح کر دیا، اور اٹکی جیسی جگہ کے اندر لڑکا اڑ گیا کہ میں کسی دیوبندی عالم سے نکاح نہیں پڑھوں گا۔ نکاح کا وقت ہو گیا، ٹاٹا سے یہ اترا رانچی، اور اس وقت سے رانچی سے کار میں لے جا کر کے تمام اہل سنت والجماعت کے سامنے اس طرح ذلیل کر کے وہ نکاح پڑھایا۔ جو لڑکا شروع میں آپ کو اتنا دبا دے کہ آپ غلط عقیدہ کے لوگ ہیں، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ کے لڑکی کو لے جا کر کے وہ کہاں تک ایمان کو پہنچا دے گا؟ یہ کیا فائدہ ہوا آپ کو دین کے کام کرنے سے؟ اس لیے جو ماں باپ اپنی لڑکی کی دینی تربیت کیے ہیں اور اس طرح غلط عقیدے کے لوگوں کو ہاتھ دے دیتے ہیں اور غلط عقیدے کے لوگوں سے پکڑا دیے اور ان کا ایمان نعوذ باللہ، میری بستی کا اگر میری بستی کے لوگ ٹھیک رہتے تو میں بلسکرا میں گھر نہیں بناتا، لیکن اتنی جہالت، اتنی کفری عقائد، کتنا ماتھا ماری کرے کہ جو لوگ ان کی بیٹی کیا ہے جو نکب دیوبندی ہیں اور ناتی جو ہوئے وہ کیا ہے نعوذ باللہ پرورش کی وجہ سے نانا کو اور ماموں کو سلام نہیں کرتا، نانا اور ماموں کو کافر کہتا ہے۔ کئی لوگ کہ ماموں کو کافر مولانا ہے، ماموں کو کافر، نانا کو کافر، یہ اس طریقے سے سوچئے کہ جو اس طریقے سے ہمارے ساتھ دین کی توہین کرتا ہو اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دے۔ جب یہ اس طریقے سے کہ اگر ہماری لڑکی دیندار ہے، حیا والی ہے، پردے والی ہے، آوارہ لڑکے کے ساتھ اور بد کردار اور بد دین لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا یہ ظلم ہے، ماں باپ کو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اگر اس طریقے سے غلط عقیدے کے لوگوں کے ساتھ ہم نے نکاح کر دیا، قیامت کے دن ماں باپ کو پکڑ ہوگی۔
चुनांचे मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुम बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वाक़या बयान किया अपना कि एक लड़की मुझसे मुरीद है, उसकी निकाह हो गया, नौज़ बिल्लाह कमीने लड़का दयूस बदमाश लड़के के साथ निकाह हो गया, और उस लड़के ने अपने दो दोस्तों को बुलाया और बिला हया बिला शर्म के कहा कि तुमको आज मेरे दोस्तों के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। लड़की दीनदार थी, हया वाली थी, उसने कहा कि ये नहीं हो सकता है, अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया, ये तो हराम है मेरे लिए, मैं इनके साथ रात नहीं गुजार सकती हूँ। चुनांचे लड़की अंदर चली गई दौड़ करके बावर्ची खाने के अंदर, और फ़ोन भी ली और मौलाना अहमद नसर साहब से फ़ोन की कि हज़रत इस तरीके से मेरा शौहर घिनौना हरकत कर रहा है, अगर मेरी इज्जत नहीं बची मैं गैस में अपने आप को जान हलाक कर दूंगी, आप कुछ कीजिए। चुनांचे उन्होंने फ़ोन किया, जानकारों से पुलिस भेजी और उनको पकड़ करके इस तरह ये बचवाया। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप गलत लोगों से हरगिज़ निकाह न करें, आपकी लड़की ज़िंदगी भर रोएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर गलत अकीदे के लोगों के यहाँ निकाह हो गया और फासिक और फाजिर के साथ निकाह हो गया, ज़िंदगी भर वो रोएगी। इसी तरह सही लड़की का भी इंतखाब करें। हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मज़ाहिर के नाज़िम और बुज़ुर्ग थे, 45 साल तक तकबीरे उला उनकी नहीं छूटी। उनके पोते हमारे उस्ताद भी अब तो लंदन में रहते हैं, मौलाना मुख्तार असद साहब दामत बरकातुम, उनकी लोग शादी कर दिए एक मन चली का है कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की से। निकाह के बाद नौज़ बिल्लाह उसने मुतालबा किया कि फ़िल्म देखने के लिए हॉल में चलें। सोचिए कि इतने बड़े वली के घराने में कोई औरत ये मुतालबा करे कि फ़िल्म देखने के लिए हॉल में चलें, तो कैसे उस दीनदार लड़के के साथ गुजारा हो सकता है। इसलिए दीनदार लड़का हो, लड़की को भी दीनदार तलाश करें, लड़की दीनदार हो, लड़का भी दीनदार तलाश करें। इस तरीके से गैर दीनदार हो जाए तो याद रखिए कि ज़िंदगी सही से नहीं गुजरती है। तो बहरहाल हमें ये करना चाहिए कि हम लड़कों को देखें, किन चीज़ों के ज़्यादा मालो दौलत ना देखें। चुनांचे है थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बस लड़का में ये चंद चीज़ें देखें। दीनदारी कैसी है, दीनदार है, सही उल अकीदा मुसलमान है। नऊज़ बिल्लाह एक लड़का डॉक्टर बन गया और वो ईसाइयों के स्कूल में पढ़ा था। उसने कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ऊंचे आदमी मानते हैं, लेकिन रिसालत क्या होती है हम रिसालत को नहीं मानते। सोचिए कि वो लड़का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता। तो याद रखिए कि सिर्फ हुजूर की तारीफ कर देने से, महात्मा गांधी भी बड़ी हुजूर की तारीफ किया करता था, लेकिन क्या वो मुसलमान हो जाएगा। बड़े बड़े आज भी क्या है गैर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मनक़बत लिखे, अशार लिखे, तो सिर्फ बोलने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि उनके रिसालत पर ईमान लाना और उसके ऊपर अमल करने से होता है। तो ये मैं कह रहा था कि लड़कों के अंदर दीनदारी देखिए, इसी तरह उसके अंदर नरम दिली देखिए कि नरम दिली है या नहीं। अगर जो लड़का हमेशा जलाली हो, आपकी लड़की की ज़िंदगी हमेशा ज़िंदगी भर सुकून ख़त्म हो जाएगा, ज़हनी टेंशन के अंदर मुब्तला हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियों को जो बीमारी हो जाती है शादी के बाद, उसी शौहर के बदमिजाजी से और शौहर के जलालीपन से, शौहर के हमेशा सताने से लड़की डिप्रेशन के अंदर चली जाती है और ज़िंदगी भर वो परेशान रहती है। तीसरी चीज़ हुकूक की अदायगी वो कर सकता है या नहीं। पांचवी चीज़ बक़दरे ज़रूरत माली गुंजाइश। बिरला टाटा होना पैसे के एतबार से ज़रूरी नहीं है। दीनदारी के साथ इतना पैसा हो कि 2 वक्त की रोटी खिला सकता हो, कपड़ा पहना सकता हो, ज़रूरियात की तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकता हो, इतना पैसा काफ़ी है। अब लोगों का मिजाज ही ख़राब हो गया है कि 15,000 20,000 कमाता है तो इससे कैसे ज़िंदगी लड़के के गुजरेगी, और लड़का वही नऊज़ बिल्लाह बद्दीन हो, लाखों रुपया कमाता हो तो पैसे की वजह से अपनी लड़की को बद्दीन के हवाले कर दिए। याद रखिए कि ये बड़े ख़तरे की बात है।
اسی طرح قوت اکتساب کہ اگرچہ فی الحال لڑکے کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ صلاحیت اس لڑکے کے اندر کمانے کی صلاحیت فیوچر میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، انشاءاللہ وہ آگے چل کر کے اللہ پیسہ اس کو دیں گے۔ مجھے ایسے گھروں میں رکنا ہوتا ہے جو اپنے بتائے کہ ہم لوگ بچپن میں روزانہ تینوں وقت کئی سال تک مسلسل 3 وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کے اندر کمانے کی طاقت تھی۔ اللہ نے کروڑ روپیہ سے آج ان کو زیادہ کی مالیت عنایت فرمائی ہے۔ تو مال یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، دینداری یہ اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے آدمی پردیسی لڑکے سے نکاح نہ کرے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے نام پتہ تک لوگ نہیں جانتے ہیں اور دیکھے اس سے شادی کر دیے۔ کئی کہے بچے ہو جاتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا بھاگ جاتا ہے، نام پتہ نہیں، اس کو تلاش بھی نہیں کر پاتے۔ گورو کے قریب کی ایک لڑکی بھٹے میں شادی کر لی، کوئی پتہ نہیں، اور ایک بچہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آئی کہ کیا کرے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا ہے فیصلہ تو نہیں کر سکتا جب تک کہ طلاق نہ دے۔ میں اس کو ڈانٹا بھی کہ کتنی بے وقوف، کم سے کم نکاح نامہ تو لکھوا لیتی، اس کے اندر ایڈریس پتہ رہتا تو اس سے اس کو تلاش کیا جاتا۔ بہرحال کسی طرح اس کو خلا کرا، یہ نکاح کو فسخ کرا گیا امارت شریعہ کے ذریعے۔ اس طریقے سے پردیسی جو اجنبی ہو ان سے نکاح نہ کیجیے، بلکہ میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاندان کی روایت ہے، وہ لوگ بس اپنی ہی میں رشتہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو زمانے کی حالات ہیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل جان بوجھ کر کے جو آپ جس فیملی کو جانتے ہیں، جس لڑکے کو جانتے ہیں، انہی کے گھرانوں میں شادی کیجیے، ورنہ عام طور پر اس زمانے کے اندر اکثر لڑکے شراب پینے والے ہوتے ہیں، اور شراب پینے کی وجہ سے لڑکی کی زندگی بالکل جہنم زار بن جاتی ہے اور لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ جانتے ہوئے میں رشتہ کی جائے۔ اسی طرح لڑکی کو عمر میں لڑکا سے کم ہو، اور اسی طرح حسن میں لڑکی لڑکا سے تھوڑا زیادہ ہو، اور ایسا نہیں کہ کیا حسن کا خیال ہی نہیں رکھنا، یعنی اصل تو دینداری کا، اور رشتہ اگر یہ ساتھ میں حسن ہو جائے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک لڑکی بے انتہا خوبصورت ہو اور نعوذ باللہ فلمی دنیا میں کام کرتی ہو، اور نعوذ باللہ عیاشی اور فحاشی اس کی زندگی ہو، اس محض صورت کے بنا پر نکاح کرنا شریعت نے منع کیا ہے کہ آسا حسن ہننا ان یردیہنہ، کہ ان کا حسن مردوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اسی طرح اخلاق میں عورت مرد سے زیادہ اچھی ہو تاکہ اس کی زندگی اور اچھی طریقے سے گزرے۔ اسی طرح دین میں عورت زیادہ ہو، ورنہ عورت بد دین رہے گی تو شوہر کو بھی لے اڑتی ہے اور اس کے دین کو بھی۔ بہت سارے مردوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ شادی سے پہلے نماز پڑھتے تھے، لیکن شادی کے بعد نعوذ باللہ نماز کو وہ قربان کر دیے۔ حیا میں وہ مرد سے بڑی ہو، تو بہرحال ان چند باتوں کا اگر خیال کریں گے رشتہ کرنے کے اندر، چونکہ عام طور پر امارت شریعہ میں جائیے کہ خلا کا مسئلہ اور نکاح فسخ کرنے کا جو مسئلہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم لوگ رشتہ تلاش کریں تو انشاءاللہ خلا کرانے کی اور فسخ کرانے کی یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو رشتہ تلاش کرنے میں بالکل بالائے طاق رکھ دیے ہیں، اس لیے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے رشتہ تلاش کریں۔ اب رشتہ تلاش کیسے کریں، لڑکا اور لڑکی کو دیکھے کیسے، یہ اس ہفتہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے ہفتہ ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی دیکھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ چنانچہ محدثین مشکات کے اندر باب النظر الی المخطوبہ ایک عنوان قائم کیے ہیں کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے اس کے دیکھنے کا بیان۔ اللہ کے رسول کی سنت میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن گھروں کے اندر رشتہ نہیں ہوا وہ نیک جوڑا رشتہ نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا